السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ وفاق کی روٹیشن پالیسی پر بھی بات ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس روٹیشن پالیسی پر 1 جنوری کو جو ہے عمل درآمد ہونا تھا، اور اس روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس کے 21 ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ 3 مختلف فیز میں جو ہے وہ سندھ بدر کیا جانا تھا، اس پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن وفاق کی اس روٹیشن پالیسی کا دوسرے صوبوں میں بدستور اطلاق کا سلسلہ جاری، اور آج بھی جو ہے وہ 2 ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سمیر قریشی کا بھی ایک انٹرویو شامل ہے، جس میں ہماری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ویسٹ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے جو ہے جعلی صحافیوں کی آڑ میں جو ہے کرائم رپورٹروں کا ایک طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے وہ انٹری بند کر دی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے جو سب سے اہم ترین سٹوری ہے وہ ہے فیروز آباد تھانے کی وہ ایف آئی آر 666/2021 بجرم دفعہ جو ہے 479A/420/34. یہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے روح روا ریاض ملک کے صاحبزادے احمد علی ریاض کے خلاف درج کیا گیا ہے. یہ ایف آئی آر جو ہے اس وقت جو ہے سندھ پولیس پر جو ہے بالخصوص اور سندھ حکومت پر جو ہے بالعموم جو ہے وہ ایک زلزلہ بن کر جو ہے یہ ایف آئی آر اس وقت گر چکی ہے. زلزلہ طاری ہو چکا ہے سندھ حکومت میں اور خود سندھ پولیس میں. کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے بہت ہی سخت ترین قسم کا جو ہے پیغام جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دیا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بدمزگی ہوئی، اور اس بدمزگی کے نتیجے میں جو ہے سارا نزلہ جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ جو ہے مراد علی شاہ کا سندھ پولیس کے آئی جی پر گرا ہے. اور بہت ہی عجیب قسم کے الفاظات یعنی کہ زیادہ بدمزگی جو ہے چیف منسٹر سندھ کی جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے ساتھ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے کہ آخر یہ ایف آئی آر درج کیوں ہوئی، پولیس نے کیوں ایف آئی آر درج کرنے میں برقرفتاری کا مظاہرہ کیا. ان تمام تر صورتحال سے واقف کار جو ہے ایک بڑے پولیس افسر نے جو ہے وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ یہ سب کچھ جو ایف آئی آر ہے یہ کسی عجلت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ پری پلاننگ ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. یعنی کہ اس کی کڑیاں جو ہے وہ بحیریہ ٹاؤن پر جو ہے قوم پرستوں کے حملے کے واقعے سے جا کر ملتی ہے. قوم پرستوں کا جو حملہ تھا بحیریہ ٹاؤن پر وہ اچانک نہیں تھا، وہ بھی پری پلاننگ تھا. یعنی کہ ان کی کڑیاں جو ہے جہاں جامشورو کے ایک ایم پی اے سے جا کر ملتی ہے، وہی وہ کڑیاں جا کر گھما کے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے جو ہے ایک پی ایس او آفس میں جا کر وہ کڑیاں ملتی ہیں، اور وہی کڑیاں جو ہے اسی چیف منسٹر ہاؤس کے پی ایس او کے آفس سے ایس ایچ او فیروز آباد کے دفتر میں آ کر ملتی ہے. اگر یہ سی ڈی آر نکالا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے بآسانی ثابت ہو سکتی ہے. یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے 666/2021 جو ہے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ باضابطہ چیف منسٹر آف ہاؤس سے ملنے والے احکامات کے نتیجے میں ہی درج ہوئی ہے، کیونکہ ایس ایچ او فیروز آباد جو ہے اورنگزیب خٹک جو ہے، ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں جو ہے تکرار کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ اورنگزیب خٹک جو ہے وہ اس وقت بیک وقت جو ہے چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہے فرخ بشیر اور خود آئی جی سندھ کے جو پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی کے پینل پر ہے. تو اب اس سے کوئی اندھا بھی جو ہے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آر آخر درج ہوئی تو کس طرح درج ہوئی. ایک کمپلینٹ آتا ہے جو کہ خود لڑکانہ کرنے والا ہے. مدعی سرفراز ولد عبد القادر شیخ
جو کہ کہتے ہیں کہ B1471 مکان نمبر ان کا ہے اور محلہ ریشم گلی لڑکانہ کا رہنے والا ہے. یہاں کراچی میں جو ان کا ایڈریس ہے 105 سیکنڈ فلور لاکانی پرائڈ بلاک 13 گلستان جوہر. ان کی رپورٹ ہوتی ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے بحریہ پرائڈ پروجیکٹ میں پلاٹ نمبر 31 جو ہے تقریباً ٹوٹل رقم جو ہے 95,50,000 روپے میں جو ہے یہ میں نے بک کیا تھا, اور میں نے تمام پیسے جو ہے وہ ان کو قسطوں میں دے دیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میرا معاہدہ ختم کر دیا اور مجھ سے رسیدیں لے کر اس کے عوض جو ہے مجھے انہوں نے 6 چیک دیے, جبکہ وہ 6 کے 6 چیک جو ہے باؤنس ہو چکے ہیں. اس کے بعد دوبارہ میں گیا, اب دوبارہ انہوں نے مجھے 13 چیک دیے, 12 چیک دیے, وہ بھی باؤنس ہو چکے ہیں, جس کے بعد جو ہے انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی. ایف آئی آر میں پتہ نہیں 420 کا انہوں نے سیکشن کا کیوں اضافہ کیا, حالانکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے 479 یعنی 489 ایف جو ہے یہی باؤنس چیک پہ آتا ہے. اور یہ ایک ایسا واحد کیس ہوتا ہے کہ جس میں پولیس کو کسی اور وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی کہ جس کے دستخط ہیں, یعنی ملزم جو ہے وہ اپنے اعمال نامے پر خود ہی دستخط کرتا, اور یہی ان کا جرم بن جاتا ہے, اور اس میں عدالت کو بھی جو ہے ان کو سزا دینے میں کوئی دشواری یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. دنیا کا ایسا واحد کیس ہے کہ جس میں جو ہے کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں. تو وہ مقدمہ جو ہے فیروز آباد تھانے میں درج ہوا ہے, جس مقدمے کی وجہ سے جو ہے اس وقت سندھ حکومت جو ہے اس پر ایک نہ رکنے والا لرزہ طاری ہے. اب جو ہے وہ جو احکامات ملے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے سندھ پولیس کے جو آئی جی ہیں مشتاق مہر کو, انتہائی بدمزگی کے بعد کہ بھئی اس ایف آئی آر کو کچھ بھی کرو, اس کو سی کلاس لگاؤ. اب سی کلاس کیسے لگ سکتا ہے جب تک مدعی کو آپ راضی نہیں کرو گے, مدعی کو اس کی رقم آپ ریفنڈ نہیں کرو گے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت کے ثواب دید پر ہے کہ وہ اس کو کیا نام ہے سی کلاس لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. لیکن حکم یہی ہے کہ انہیں آپ سی کلاس لگائیں, اس کو ختم کریں. اور آج جو سیٹرڈے ہے, آج جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کی انکوائری ڈی آئی جی جو ہیڈ کوارٹر ہیں پیر محمد شاہ کو دے دی ہے, اور پیر محمد شاہ نے جو ہے وہ طلب کیا ہے ایس پی جو انویسٹیگیشن ایسٹ ہے الطاف حسین کو, اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ایس آئی او ہے نسیم فاروقی, ان کے سب انسپکٹر معظم, ایس ایچ او فیروز آباد جو ہے خود اورنگزیب خٹک, اور ان کے سب انسپکٹر اسلم کو بھی طلب کیا ہے. اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ آخر ایف آئی آر کیوں درج ہوئی, کس کے حکم پر درج ہوئی, اور کیسے درج کی, اس ایف آئی آر کو روکنے کی یا ٹالنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ اب آج جو ہے وہ یہ تمام افسران جو ہے دن میں کسی بھی وقت جو ہے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر پیر محمد شاہ سے ملیں گے, اور وہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس مقدمے کو آخر سی کلاس کس طرح سے لگایا جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے, ہماری جو نمائندے ہیں ہمراز راہی کی اطلاع ہے کہ یہ چیف منسٹر ہاؤس سے ملنے والی باضابطہ ڈکٹیشن کے نتیجے میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی. حالانکہ اب وہ اس سے مکر رہے ہیں, اور وہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے چیف منسٹر ہاؤس والے جو ہے پولیس پر گرا رہے ہیں, اور آئی جی کو اس کا ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. اور سارا کا سارا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خود اورنگزیب خٹک کی جو ہے وہ ستارہ جو ہے قسمت کا اس وقت بہت ہی بری طریقے سے گردش میں ہے. یہ بیٹے بٹھائے مصیبت ان کے بھی گلے پڑ گئے, اور خود جو آئی جی مشتاق مہر ہے وہ ایک کے بعد ایک مصیبت کو فیس کر رہے ہیں. ابھی جیکب آباد میں نیب والا جو چھاپا تھا اس میں بڑی مشکل سے ان کی جان بچی ہے ریاض شمائل کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے, اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہے علیم عادل شیخ کا میٹر ہے, وہ اس کی ایک جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے, وہاں ان کے لیے درد سری. اور اس کے بعد اب بیٹھے بیٹھائے یہ تیسرا مسئلہ بھی ان کے سر آ گیا کہ یہ آخر بحریہ ٹاؤن کی ایف آئی آر درج کیسے ہوئی. اب اس کی تحقیقات چل رہی ہے. لیکن ایک اور بھی اس میں سائیڈ اسٹوری ہے. لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خود جو ایس ایچ او فیروز آباد ہیں کیا نام ہے اورنگزیب خٹک کی اپنی جو ان کی عادت ہے کہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ جارو پھیر کے جانے کے چکر میں تھی. یہ آئی تھی اپلیکیشن, اور خود ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کے لاڈلے سب انسپکٹر جو ڈیوٹی افسر ہے اسلم نے جو ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے جو ہے وہ مدعی جو ہیں
مدعی سرفراز سے لیے اور 4 لاکھ روپے لینے کے بعد یہ ایف آئی آر درج کی۔ کہتے ہیں کہ اس 4 لاکھ روپے میں سے جو ہے 3,20,000 روپے جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے اورنگزیب خٹک نے اپنے پاس رکھے ہیں مبینہ طور پر، اور باقی 80,000 روپے جو ہے وہ سب انسپکٹر محمد اسلم نے اپنے انعام کے طور پر رکھ دی۔ یہ اطلاع بھی اپنی جگہ پر گردش کری۔ اس طریقے سے جاتے جاتے جو ہے وہ ایک چکا لگانا چاہ رہے تھے اورنگزیب خٹک، وہ چکا جو ہے وہ ان کو یعنی کہ باؤنڈری لائن سے باہر نکالنے کا باعث بن گیا۔ یہ اب ان کی بدقسمتی اور ان کا وہ جو پوسٹنگ ہے وہ اس وقت رک چکا ہے کہ کہاں ان کی پوسٹنگ ہوگی، فیروز آباد میں رہیں گے یا درخشاں جائیں گے، لیکن ان کا جو کہتے ہیں نا کہ جہیز کا سامان جو ہے وہ بارات تو پہلے جا چکی ہے، وہاں پر بیڈ بستر سب کچھ جا چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کہتے ہیں دلہن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کل ہوتا ہے آرڈر ان کا پرسوں ہوتا ہے، لیکن پریشر بہت زیادہ ہے۔ ساؤتھ کے ایس ایس پی آج بھی کسی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ میں ایک آدھ دن میں ان کا پوسٹنگ کا آرڈر کر دوں گا، لیکن اب جو اطلاع مل رہی ہے اس مقدمے کے بعد، یہ جو مقدمہ 666 بٹا جو ہے یہ 2021، اس میں جو ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اب آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہوگا، اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اورنگزیب خٹک کو ان کی پسند کی پوسٹنگ جو ہے وہ درخشاں میں مل جائے گی، چاہے ان کی پش پر 1 پی ایس او ہو، 2 ہو یا 1000 پی ایس او ہو۔ لیکن اس وقت معاملہ جو ہے بحریہ ٹاؤن کا ہے اور ریاض ملک کے صاحبزادے احمد علی ریاض کا ہے۔ اب ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو رقم جو ہے مدعی سرفراز مانگ رہے ہیں ان سے، یعنی کہ 95,50,000 کی رقم اگر جو ہے یہ فٹیک جو ہے اگر مبینہ تو اورنگزیب برداشت کر سکتے ہیں، تو اس فٹیک کی صورت میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ پوسٹنگ درخشاں کی مل جائے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کوئی چکر چلائیں گے اپنے پی ایس اوز کے ذریعے یا ویران بنگلوں کی جھلک دکھا کر، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ درخشاں تھانے میں ہو سکے گی۔ ناظرین سے اگلے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے جاری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے آج 2 ڈی آئی جیز کے جو ہے وہ ٹرانسفر کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس میں ایک جو ہے وہ سعد اختر جو کہ او ایس ڈی تھے، ان کا ٹرانسفر جو ہے موٹر وے میں کر دیا گیا ہے، اور آرڈر میں جو ہے باضابطہ پیرا نمبر 13 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کا آرڈر جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت ہوا ہے، اس لیے جو ہے 2 سال تک جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ صوبہ پنجاب کے حدود میں نہیں کی جا سکے گی، یعنی موٹر وے میں ان کی پوسٹنگ ہوگی تو وہ یا تو سندھ میں ہوگی یا بلوچستان میں ہوگی، پورے پنجاب صوبے میں 2 سال تک ان پر پابندی عائد کی گئی ہے روٹیشن پالیسی کے تحت۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ محمد عالم شنواری ڈی آئی جی جو ہیں، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایف آئی اے میں کر دی گئی، اور ان پر بھی جو ہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، 2 سال تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حدود میں جو ہے ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی ایف آئی اے میں، وہ ایف آئی اے میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے اب وفاق جو ہے وہ اپنی روٹیشن پالیسی پر جو ہے عمل درآمد تو کروا رہا ہے، لیکن انہیں جو ہے سندھ میں جو ہے اپنے پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانے میں جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں جو ہے جہاں سندھ کے ڈی آئی جیز کا ہاتھ ہے، وہاں پر خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو سیکریٹری اور ان کے جوائنٹ سیکریٹری وہ بھی اس میں جو ہے ملے ہوئے ہیں، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے قانونی تحفظ فراہم کیا ہے سندھ کے ان 21 حرام خور ڈی آئی جیز کو، کہ جن کا نام جو ہے وہ اس روٹیشن پالیسی کے زد میں اس وقت وہ آ رہے ہیں۔ وہ پکنگ چوز کا جو زہریلا فارمولہ وہاں اپنایا تو اس کی وجہ سے ان کو موقع ملا اور وہ کورٹ چلے گئے، لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکریٹری ہیں انہوں نے جو ہے میرٹ پہ لسٹ مرتب کر لی ہے۔ اس نئی لسٹ کے مطابق جو ہے ڈی آئی جی نعیم شیخ، ڈی آئی جی عمر شاہد، ڈی آئی جی عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن، ڈی آئی جی نعمان صدیقی اور ڈی آئی جی ذوالفقار مہر کے نام اس میں شامل ہیں۔ اب یہ جو ہے لسٹ عنقریب جو ہے وہ نکلنے والی ہے۔ ایسے کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر سیکھ جاری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ایک اور میڈیائی ایس ایچ او، یعنی کہ میڈیا کے اس مخصوص سینڈیکیٹ
جو کہ مبینہ طور پر 20 سے 25 لاکھ روپے رشوت لے کر جو ہے ہمایوں انسپکٹر کی پوسٹنگ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں کروائی تھی، ان کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایسٹ ہیڈ کوارٹر میں جو ہے اپنی رپورٹ کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے، کہتے ہیں کہ وہ بغیر کسی این او سی کے جو ہے وہ ایسٹ سے گئے تھے، لہٰذا ڈی آئی جی ایسٹ نے جو ہے ثاقب اسماعیل میمن نے انہیں واپس طلب کر لی۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ثاقب اسماعیل میمن اور ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے ان کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کا انسپکٹر جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہاں جا کر نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پر راج کرے، تو انہوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے، لیکن اب جو سینڈیکیٹ نے ان کی پوسٹنگ کرائی تھی میڈیا والوں نے، تو وہ تو 25 لاکھ روپے لے چکے ہیں ان سے، مبینہ طور پہ جو اطلاعات ہیں اب وہ نہ تو رقم واپس کریں گے اور نہ ہی ہمایوں ان سے رقم واپس لینے کے مجاز ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے، یہ اطلاع ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ 2-3 ایس ایچ او ایسے ہیں جو کہ امتحان کے بغیر اس وقت بھی ایس ایچ او شپ کے مزے کر رہے ہیں، انجوائے کریں، جس میں ارشد آفریدی جو ہے وہ ایس ایچ او صدر ہیں، جو پچھلے 2.5-3 سال سے جو ہے وہاں پر ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں۔ پیر شبیر بھی پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے جو ہے بورڈ بیسن اور درخشاں میں جو ہے ایس ایچ او شپ کر رہے ہیں۔ انہیں بھی جو ہے وہ سابق ایڈیشنل آئی جی جو تھے غلام نبی میمن نے لگایا تھا بغیر کسی امتحان کے، اس طرح لیاقت حیات جو ہیں وہ شاہراہ نور جہاں کے ایس ایچ او ہیں۔ یہ تینوں بغیر کسی امتحان کے اس وقت بھی ایس ایچ او چل رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں جو ہے ممتاز مہر جو ہے انسپکٹر جو تھے، ان پر اغوا برائے تاوان کا الزام تھا، اور ان کا ایک ساتھی جہان زیب گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب ان کی گرفتاری کے لیے بھی ان کے دفتر پر چھاپہ مارا، وہ نہ مل سکے، اور ان کے ساتھی اکبر خان اور رفقانہ اور محسن کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائے۔ ان کے دفتر سے 65 تولہ سونا اور دوسرا جو ہے کچھ اہم چیزیں وہاں سے برآمد کر لی ہے اساس اداروں نے، اور خود جو ہے ممتاز مہر کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اور وہ مفرور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ کراچی کے کرائم رپورٹروں کے نام ہے، کیونکہ ڈی آئی جی جو ویسٹ زون ہے عاصم قائم خانی نے جعلی صحافیوں کی آڑ میں جو ہے وہ کرائم رپورٹروں پر جو ہے ویسٹ زون کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور ویسٹ زون کو ایک طریقے سے ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے میں نے جو ہے کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں سمیر قریشی کو زحمت دی تھی، آج ان کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بھئی آخر ابھی ایک دو روز قبل جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ نے سمیر قریشی آپ کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اب آخر ایسا کیا آپ نے بریکنگ نیوز دی تھی ویسٹ سے متعلق، ایسے کون سی دکھتی رگ پر آپ نے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے دکھتی رگ پر اپنے ہاتھ رکھا کہ وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے، اور انہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ ناظرین دیکھیے سمیر قریشی کیا کہہ رہے ہیں اپنے اس انٹرویو میں۔ اچھا سمیر، یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی آئی جی ویسٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹکر چلے ہیں کل سے سوشل میڈیا پر، کہ یہ ہے کہ جی عاصم قائم خانی نے جو ہے جعلی صحافیوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا، بلا وجہ تھانہ جات اور پولیس کے مختلف دفاتر کے چکر لگانے والے جعلی صحافیوں پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات جاری، محکمہ پولیس کو بلا وجہ بدنام کرنے اور جعلی صحافی پولیس افسران و اہلکاروں کو بلیک میل کرتے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ۔ اب اس پر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر، چونکہ آپ چیئرمین؟ حنیف بھائی دیکھیں، یہ جس ٹائم پہ ہم نے یہ کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کو فعال کیا تھا، جی تو پہلا سال تھا جب میں وائس پریزیڈنٹ ہوا، اس کا دوسرے سال میں صدر منتخب ہوا، اور تیسرے سال بھی صدر الیکٹڈ ہوا میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم نے جو ہے اس سے قبل بھی جو ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ملاقات کی تھی، چاہے سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں امیر شیخ، ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے کلیم امام صاحب جو آئی جی سندھ آئے تھے ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور اب جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس ہے، ان سے بھی ہم نے ملاقات کی تھی۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے یہ چیز کو واضح کیا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے اندر جو صحافی ہیں وہی صرف کرائم رپورٹر ہیں، یہ نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 190-91 جو ہیں صحافی ہیں، جن میں ہمارے سیکرٹری تھے راجہ طارق صاحب، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا،
آپ کو معلوم ہی ہوگا ایک بہت بڑا نقصان تھا جو ہمارے میں ہو گیا کہ راجہ طارق صاحب کا انتقال ہو گیا. جی ہمارا جو مقصد تھا, ہم نے جو لسٹیں فراہم کی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ صحافی نہیں ہے جو دیگر ہیں, لیکن یہ 190-91 صحافی جو ہیں ان کی ہم نے لسٹیں فراہم کی تھی کہ یہ ہیں جو ہماری کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں. باقی ہماری ممبرشپ 2 سالوں سے بند ہے, تو کئی ایسے بھی ہیں جو ہمارے ممبر نہیں ہو سکے اب تک. تو اگر وہ کہیں پہ اللہ نہ کرے کہیں پہ ان کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے یا کچھ آتی ہے, یہ نہیں کہ ہم انہیں آن نہیں کریں گے, ہم انہیں آن کریں گے کہ یہ ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں. لیکن اس شہر میں حنیف بھائی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بہت سرگرم ہو گئے, جن کا نہ اخبار سے کوئی واسطہ ہے, نہ کسی چینل سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہی کوئی یوٹیوب چینل سے کوئی واسطہ ہے, لیکن وہ ایک واٹس ایپ گروپ پہ خبر چلا دیتے ہیں, وہ واٹس ایپ گھومتا ہے, افسران بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہم بھی پریشان ہوتے ہیں ان سے. یہاں پر سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ واٹس ایپ گروپ والے جو ہیں وہ چہیتے بنے ہوئے ہیں پولیس افسران کے, انہی سے وہ خبریں چلواتے ہیں. ہمیں کئی جگہوں پہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اگر تھانوں میں جاتے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھانوں میں جب کرائم رپورٹرز جاتے ہیں تو ان کی وہ اتنی عزت نہیں کرتے جتنی واٹس ایپ گروپ والوں کی عزت ہوتی ہے. تو ہم نے اسی وجہ سے جو ہے یہ لسٹیں فراہم کی تھیں کہ یہ لسٹ تو ہے جو کہ ہمارے 190 مستند صحافی ہے. اس کے علاوہ علی بھائی آپ کو پتا ہے کہ کے یو جے کے صحافی بھی ہیں, پریس کلب کے صحافی بھی ہیں, کے یو جے بڑھنا کے صحافی بھی ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی لسٹ فراہم کریں. لیکن جو کرائم رپورٹرز ہیں جو اخبارات میں ہیں, جو مستند اخبارات کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ اگر یہاں پر کہیں پہ کسی پرابلم کا شکار ہوں گے تو ان کو ہم اون کریں گے. ہم یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے لسٹیں دے دی تو ہم انہیں اون نہیں کریں گے, ہم انہیں بالکل اون کریں گے اور وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے کسی پرابلم کے اندر. یہ صرف ہماری مہم تھی جو کہ اس وجہ سے تھی کہ جو یہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر صحافی چل رہے ہیں ان کے لیے ہماری ایک مہم تھی کہ یہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ لسٹیں ہیں, یہ مستند صحافی ہیں, ان سے کوئی پرابلمز ہو تو آپ ہمیں فون کریں, ان سب صحافیوں کے ہم جواب دیں. اچھا سمیر, سوشل میڈیا تو ہے نا, اس کو تو انکار آپ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, آپ وہ بھی نہیں, سوشل میڈیا تو ہے. آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے وہ سبقت لے گیا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ صحافی جعلی یا اصلی کا نہیں ہے, اصل مسئلہ تو ہے کرپشن کا, ٹھیک ہے نا. اب جعلی صحافی سے ان کو کیا اعتراض ہے, کیا شکایت کیا ہے؟ اصل تو شکایت جو ہے, اب کراچی میں 3 زون ہے, ٹھیک ہے نا, صرف ڈی آئی جی ویسٹ کو یہ پرابلم کیوں پیدا ہوئی کہ ان کی طرف سے یہ اتنی بڑی کمپین شروع کر دی گئی کہ کوئی جعلی صحافی نہیں آئے گا تھانے میں, تھانے کے دروازے بند کر دیے, اس کی تحقیقات کرو, اس کی انکوائری کرو, اس کی فلانا کرو. ظاہر ہے کہ تھانوں میں جو ہے کرائم رپورٹر ہی جاتا ہے, کوئی اور صحافی کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں, کوئی اپنا ان کا ذاتی کام نہ ہو تو خبر کے اصول کے لیے ظاہر صحافی کرائم رپورٹر جائے گا. تو کرائم رپورٹر تو جعلی, تو میری سمجھ میں کہ جعلی سے کیا مراد ہے, جعلی سے کیا مطلب, یعنی ایک اگر رپورٹر ہے اس کا تعلق کسی اخبار سے نہیں ہے, وہ جعلی تو نہیں ہوا. اور یہ بھی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اخبار, اس کے پاس کارڈ ہے, اخبار میں کام کر رہا ہے, تو وہ کارڈ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ صحافی ہے, یہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کرپشن کی بات ہے کہ بھئی وہ آ کے بلیک میل کرتے ہیں. ان کا یہ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ بھئی یہ صحافی آتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, اپنے کام نکلواتے ہیں, جائز اور ناجائز ایس ایچ اوز کو پریشرائز کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ علی بھائی, آج ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جی جی کہ اس طریقے سے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ کوئی بھی صحافی تھانے پہ نہیں آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کی بات بتاؤں کہ اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ نہیں کیا, کیونکہ کسی سرکاری سطح کے اوپر اس کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے. یہ آرڈر آیا, صبح سے یہ گھوم رہا تھا کہ ڈی آئی جی پیسٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ تھانے میں صحافی نہیں جائے گا, اور تھانے میں کرائم رپورٹر ہے, تھانے میں جائے گا, کسی خبر کو پوچھنا ہے وہ یقیناً تھانے میں جائے گا. اچھا, میں آپ کو انٹرپٹ یہاں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس قسم کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ وربلی ہوتے ہیں, تحریری نہیں ہوتے. لیکن یہ میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں ابھی اس وقت کہ آج میٹنگ ایک ہوئی ہے ان کی سربراہی میں ڈی آئی جی ویسٹ کی,
اور انہوں نے بڑے واشگاف لفظوں میں جو ہے اپنے ایس ایس پیز کو، اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے ڈی ایس پی سے یہ کہا کہ بھئی یہ سیکریسی یہاں سے کیوں آؤٹ ہوتی ہے، یہاں سے پورے آرڈر کی کاپیاں نکلتی ہے، یہ کیسے جا رھی ہے، کون، انہوں نے یہ کہہ دیا، وارننگ دی کہ اگر بھی کسی بھی آفس کا کوئی بندہ اس میں ملوث پایا گیا تو میں اس کو ڈسمس کر دوں گا. یہ ان کو کھل کے انہوں نے دھمکی دی ہے اپنے اسٹاف کو. یہ تو بات کنفرم ہے. اب یہ کہ اس کا آرڈر ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا اب میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو ہے صدر ہیں. اب آپ کے پاس کیا مطلب کہ کوئی آپ کیا کاروائی کرتے ہیں اگر آپ کو یہ شکایت آتی ہے کہ یہ آپ کے جس طرح کہ یہ ڈی آئی جی ویسٹ کا بھی کہنا ہے، ڈی آئی جی ایسٹ کا بھی کہنا ہے، تمام افسروں کو یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو بعض ایک گروپ بنا ہوا ہے، کچھ سینڈیکیٹ بنا ہوا ہے کچھ کرائم رپورٹروں کا جو کہ مختلف چینلز میں اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ مل کر جو ہے ایک یلغار کی شکل میں جاتے ہیں کسی بھی ڈی آئی جی کے پاس، کہتے ہیں کہ اس بندے کو آپ ایس ایچ او لگا دوں. یعنی کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایس ایچ او لگ جاتا ہے. 2-3 ایس ایچ او لگ چکے ہیں جو اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے. آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں. میں ان کا نام یہاں مینشن نہیں کروں کسی بھی رپورٹر کا کہ میرا کام کسی کی کردار کشی نہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی اس وقت صدر ہیں کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے، سب آپ کے ممبر ہیں، تو پھر ایز اے صدر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس یہ کوئی کمپلین آتی ہے کہ یہ جو آپ کے ممبر ہیں جو کہ کسی کے چینل میں ہیں، یہ ایس ایچ او اس وقت لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمایوں کو لگوایا، اس کو ہٹا دیا ایڈیشنل آئی جی نے. اس طریقے سے افتخار آرائی کو لگایا، اس کو ہٹا دیا. اس طریقے سے صفدر مشوانی لگے ہیں، ایک طریقے سے وہ صادق لگے ہوئے ہیں. یہ 4-5 لگے ہوئے ہیں جس کو اخبار والے، میڈیا والے لگوا رہے ہیں. تو یہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے کیا اس پر ایکشن لیا ایز اے صدر ہونے کے ناطے، یا آپ کے پاس کچھ شکایت نہیں ہے؟ یہ حنیف بھائی اب تک جو ہے اگر یہ ڈی آئی جی اگر ان کی جو یہ سینڈیکیٹ آپ کہہ رہے ہیں، اگر ان کے پاس اگر کوئی یہ گئے ہیں اور انہوں نے ایس ایچ او لگوایا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی شکایت نہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ ایس ایچ اوز لگوائے ہیں، یہ ہٹا دیے یا اس وجہ سے ہٹے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی شکایت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ڈی آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی یا کوئی کسی قسم کی کمپلین کرے گا کوئی کہ یہ آتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میل کرنے کے بعد یہ ایس ایچ اوز لگواتے ہیں، تو ہم اس پہ وہ کاروائی کریں گے اور ان کے لیے بالکل کاروائی بھی کریں گے، اور ان کو ہم اپنے کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن سے ایک جو طریقہ کار آئین کے حساب سے بنا ہوا ہے انہیں ہم شوکاز بھی دیں گے، اور شوکاز دینے کے بعد جو ہے ہم ان کی رکنیت بھی معطل کریں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ پتہ حنیف بھائی آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن کوئی کمپلین اب تک کسی بھی قسم کی نہیں آئی اس قسم کی کہ یہ ایس ایچ اوز لگوا رہے ہیں. ہاں پرسنل کیپیسٹی کے اندر اگر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اگر ڈی آئی جی اوبلائز کرتا ہے ان کو اور وہ ایس ایچ او لگاتے ہیں تو یہ اب ان کی مرضی پہ منحصر ہے، لیکن اس طریقے سے ایک ایسوسی ایشن کے طور پر ایک کمپلین آئے گی تو اس کے خلاف بالکل کارروائی کی جائے گی. اچھا سمیر، ایک بڑے افسر نے، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، کراچی پولیس کے، انہوں نے ایک گلہ مجھ سے کیا کہ بھئی یہ جو آرگنائز جرائم اس وقت شہر میں چل رہے ہیں، جوا، سٹا، منشیات، وہ افسر جو ہے اس کو ختم کرنے کا اس وقت عزم کر چکا ہے، ختم کرنا چاہ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کرائم رپورٹر جو ہے ان کا بازو بن جائے، یعنی ان کا ساتھ دیں، تو یہ سارے کے سارے اڈے بند ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی ایس ایچ او میں، کسی ڈی ایس پی میں، کسی ایس ایس پی میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ اڈے چلائیں. وہ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خود کرائم رپورٹر بھی جو ہے وہ ایک فریق بن جاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں. میں بھی کرائم رپورٹر رہ چکا ہوں، آپ اس وقت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں صداقت ہے اس بات میں. اگر یہ کرائم رپورٹر اگر یہ اتحاد کر دیں کہ بھئی ہم یہ نہیں چلنے دیں گے، تو کیا کسی ایس ایچ او میں ہمت ہے کہ کاروبار چلا سکے؟ آپ بتائیں. یہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ کوئی بھی ایس ایچ او جو ہے وہ کرائم نہیں چلا سکتا جب تک کرائم رپورٹر اس کے ساتھ نہ ہو. میں آپ کو اسی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ بات وہیں آ کے رک گئی حنیف بھائی، کہ یہ واٹس ایپ گروپ جو ہیں، ذرا سا آپ ان واٹس ایپ گروپ، آپ وہاں کینیڈا بیٹھے ہیں، آپ بھی بہت سے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، جی آپ جی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دم کسی ایس ایچ او کے خلاف ایک مہم چل جاتی ہے کہ یہ جوئے کا اڈا چلا رہا ہے، یہ تمام چیزیں چلوا رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. تو یہی وہ واٹس ایپ گروپ ہے جن کی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایس ایچ او اگر ایک کارروائی کرتا ہے اور اس اڈے کو بند کرواتا ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ میدان میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادتی کر دی اور یہ کر دی. اگر پولیس یہ چاہتی ہے کہ ہم کرائم رپورٹرز اس کا ساتھ دیں اور ہم ساتھ کھڑے ہیں،
اور جو ان کی سرپرستی کرتا ہے یا جو ان کی کوئی اس طریقے سے باتیں کرتا ہے کہ کوئی اعلیٰ افسر چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ بے شک وہ ہمیں کہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمام اڈے بند کروائیں گے، چاہے جوئے کے ہوں چاہے منشیات کے ہوں۔ جس طریقے سے اس وقت منشیات کے خلاف کارروائیاں عمران یعقوب منہاس نے شروع کی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران یعقوب منہاس آئے ہیں، بھرپور طریقے سے آئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ جگہ جگہ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، بند ہوتے ہیں کچھ دن کے لیے ڈرامائی طریقے سے، لیکن پھر کھل جاتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کیا مطلب کرائم رپورٹر ہونے کے حصے سے، تو یہ خود کرائم رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ایک اڈا چل رہا ہے تو آپ اس کی نشاندہی کرو۔ میں یہاں کینیڈا بیٹھ کے نشاندہی کر کے میں سب کچھ کر رہا ہوں یہاں پر، تو وہاں جو لوگ وہاں گراؤنڈ پر ہے ان کو تو چاہیے کہ اس کی خود نشاندہی کرے بھی۔ آپ نے عمران یعقوب منہاس کی بات مطلب کہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی نیت ہے کہ یہ کاروبار جو ہے، یہ منظم جو چل رہا ہے بند ہو، لیکن خود ان کے اپنے ڈی آئی جی اور ان کے اپنے ایس ایس پی ان سے جو ہے تعاون نہیں کر رہے، ان کو ایک طریقے سے ماموں بنا رہے ہیں، ان کو مطلب کہ وہ نہیں کر رہے ہیں آپ کی۔ اچھا، واٹس ایپ گروپ کی آپ نے بات کی، واٹس ایپ گروپ میں تو بعض اوقات ایسی خبریں آتی ہیں جہاں میری اپروچ سے بھی آؤٹ ہوتی ہے، یعنی انتہائی سیکرٹ خبریں جو پولیس کی ہوتی ہیں، جو ڈاکومنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو ڈاکومنٹس کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پولیس والے دیتے ہیں، پولیس کے افسران دیتے ہیں اور بڑے افسران دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ واٹس ایپ گروپ ایک ایکٹیو گروپ ہے، اس کی ایک دم سب جگہ پھیل جاتی ہے پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں، تو واٹس ایپ گروپ کی تو اہمیت ہے۔ لیکن اب عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ آرگنائز جرائم ختم ہو، لیکن پولیس کے جو بڑے افسران ہیں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی آئی جی ویسٹ سے آپ کا کیا چپکلش چل رہی ہے، یہ بتائیں۔ جو میرے سننے میں آئی ہے کہ آج بھی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ کا ذکر خاص طور سے ہوا ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں حنیف بھائی، آپ کے سامنے میں صحافت میں آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے مجھے صحافت میں۔ اس کے بعد ایک وقفہ گزرا، امت کا دور گزرا، امت کے بعد میں دیگر اخبارات میں آیا، پھر چینل کی طرف آیا، اور چینل کی طرف سے اب بھی میں چینل میں ہوں، اب اپنا اخبار نکال رہا ہوں میں۔ 25 سال ہو گئے، دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن براہ راست کوئی دھمکیاں ایسی جیسے ہمیں ماضی کے اندر دھمکیاں ملتی رہی، ہم نے خبریں جو ہوتی ہیں حنیف بھائی، کام تو ہم کریں گے نا اپنا، کام بھی نہ کریں تو کیسے کام چلے گا؟ جو خبریں ہوتی ہیں ہم چلاتے ہیں خبریں، جو ویسٹ کے اندر جو اسپیشلی طور پہ ویسٹ زون کے اندر جو چیزیں آئیں ماضی میں، آپ نے بھی ابھی گزشتہ دنوں خبریں چلائیں، ہم نے بھی وہی خبریں رپورٹ کی۔ ہم نے اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ فلانا فلاں کا چہیتا ہے، فلاں کا فلانا چہیتا ہے، لیکن سب کو پتا ہے کون کس کا چہیتا ہے اور کون کس کا چہیتا نہیں ہے۔ ہم نے وہ خبر رپورٹ کی، رپورٹ کرنے کے بعد میٹنگوں کے اندر اگر وہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ وہ مجھے، آپ کو جیسے آپ کے ذرائع نے بتایا، ہمیں بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی طور پہ ٹارگیٹ کیا کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں یا نشانے عبرت بنا دوں گا جو اس کو خبریں دیتے ہیں، تو ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ حنیف بھائی، اس کے اندر تو پھر ہمارا یہی ہے کہ یا تو پھر ہم کام چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں، ان ساری باتوں سے ڈر جائیں، گھروں پہ بیٹھ جائیں۔ اب 25 سال ہو گئے، یہ ساری چیزیں، اب کراچی ویسا تو نہیں رہا جیسا تھا جب ان صورتحال کے اندر ہم نے کام کی، آپ نے اس صورتحال کے اندر کام کی جس کے اندر کچھ لکھنا بھی جرم بن جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کس طریقے سے ہو جاتا تھا۔ تو جب اس دوران ہم نے اور آپ نے کام کیا، تو اب یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو برداشت ہو ہی جاتی ہیں کہ چلیں جی انہوں نے کہہ دیا ایسا اور نشانہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، ہم بھی کراچی میں ہیں، وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھیں گے وہ لکھیں گے اور ہم نشاندہی کرتے رہیں گے کسی بھی چیز کی۔ آپ کینیڈا میں بیٹھ کے نشاندہی کر رہے ہیں، سلام ہے آپ کو، آپ کی جرات کو سلام ہے۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے یہ نشاندہی کر رہے ہیں، مگر بات یہ کسی سے کوئی ذاتی چپکلش نہیں ہے، نہ میرا کوئی ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی سے جھگڑا ہے، نہ کوئی ڈی آئی جی ایسٹ میرا ان سے ثاقب اسماعیل میمن سے جھگڑا ہے، نہ میرا ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض سے جھگڑا ہے۔ جو چیز دیکھیں گے حنیف بھائی لکھیں گے، اور یہی ہماری نوکری ہے، یہی ہمارا پیشہ ہے، 25 سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور جتنی نشاندہی ہو سکے گی اپنے دم پر کرتے رہیں گے۔ اب ہوش میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا فرض ہے پورا کرنا، وہ ہم اپنا پورا کرنے، کیونکہ ہم نہ انتظامیہ ہیں نہ عدلیہ ہیں، ہم جو ہے اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں کہ شاید ہوش میں آ جائیں، اور ہم لکھتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے، آگے بھی لکھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، سمیر قریشی، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔